اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ حاصل کرنے کے بیان میں ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت ایک چادر لے کر آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے اور یہ میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ دینا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ آپ اسے زیب تن فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چادر کو لے لیا۔ صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ اخذہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاجا الیہ، کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چادر لے لی، آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، سردیوں کا موسم تھا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چادر کو زیب تن فرما لیا۔ زیب تن فرمانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چادر کو کئی دن تک پہنے رکھا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی دعوت کی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر تشریف لے آئے اور جب محفل ختم ہونے لگی تو محفل کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس چادر کی تعریف کرنا شروع کر دی اور آخر میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیتے۔ تو حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام محفل ختم ہونے کے بعد جب جانے لگے، تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے اپنے دست اقدس سے اس چادر کو لپیٹ کر مجھے دیا اور کہا کہ اے ابن سعد، تو جا کے یہ چادر اس شخص کو دے دے جس نے مانگی تھی۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں وہ چادر لے کر اس شخص کے پاس آیا تو لوگ اس شخص سے کہنے لگے کہ اے وہ شخص، تو نے وہ چادر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیوں مانگی؟ تجھے معلوم نہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چادر کی ضرورت تھی اور وہ چادر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے بار بار کہا، علمتا انہ لا یرد السائل، کہ اے سائل، تو جانتا بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، اس کے باوجود تو نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیوں مانگی ہے؟ لوگ اس کو بار بار کہنے لگے تو اس شخص نے عرض کیا کہ اے لوگو، میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی تھی، کہ میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو زیب تن کروں گا، بلکہ میں نے یہ چادر اپنی آخرت کے سفر کے لیے مانگی ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تو میں اس چادر میں اپنا کفن بنواؤں گا اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ اے لوگو، مجھے اس چادر میں کفن دو۔ تو حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کا وصال کا وقت قریب آیا تو جب وہ اس دنیا سے جانے لگا تو حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی چادر سے کہ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے مس ہو کر آئی تھی، اسی چادر میں اس شخص کو کفن دیا گیا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد کا یہ بیان ہے۔ جب شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون تھا تو پتہ چلا کہ وہ جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، جن کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، اس کے باوجود وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے چادر لی تاکہ ان کی قبر روشن ہو جائے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر کے صدقے سے۔ سامعین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی احادیث مبارکہ فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے زمین میں بھی امین بنا دیا ہے اور فرشتوں کے نزدیک بھی اللہ تعالی نے تجھے امین ٹھہرایا ہے۔ سامعین کرام، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا عقیدہ تھا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا کہ اے لوگو، جس وقت مجھے کفن دینے لگو، میرے موت کے بعد مجھے جب کفن دو تو کفن کے اوپر تم نے وہ مشک و عنبر لگانی ہے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے مس ہو کر آئی تھی۔ اس طرح جب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا
وصال مبارک قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، فلاں جگہ پر ایک لاٹھی رکھی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر میرے کفن کے ساتھ لپیٹ دینا۔ وہ لاٹھی کوئی عام لاٹھی نہیں تھی، بلکہ وہ عصا مبارک تھا جسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ سامعین، ان احادیث مبارکہ سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ حاصل کرنا بھی جائز ہے، اور ان کا یہ یقین بھی تھا، ان کا عقیدہ بھی تھا کہ ان کا فائدہ بھی ہوگا تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے سچے غلاموں میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔